آج ہم جس مقصد کے لیے جو جمع ہوئے تھے وہ مقصد بڑا اہم ہے اور اس تعلیم کے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے ہم فری کاسٹ کتابیں، یونیفارمز، شوز اور بیگز۔ ایجوکیشن کی تاریخ میں اب تک جو میں کام کرتا چلا آیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی ٹاؤن کے یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ چیزیں تقسیم کی گئی، خاص طور پہ یونیفارم، شوز اور بیگز۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں بعض دفعہ ایسا ہوتے تھے کہ غریب بچوں کو ہم یونیفارم دے دیتے تھے۔ ہمارے اس اسکول کی گرلس جو اسکول ہے صبح کا، وہ ہم گرلس کو جو ہے یونیفارم دیتے ہیں تقریباً 20 سے 30 بچیوں کو، اور ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے فرسٹ ٹائم ہم جو ہے 50 بچوں کو دے رہے ہیں، اسی بعد مطلب یہی چلتا رہے گا یہ اگست تک، اور ہم سیکنڈ ٹائم مزید ہم 50 بچوں کو دیں گے تو 100 بچے ہمارے جو ہے وہ انشاءاللہ اس اسکول سے یونیفارم اور شوز اور بیگس کے ساتھ ساتھ مفت کتابیں بھی ملیں گی ان کو۔ یہ میں اس میں سمجھتا ہوں میرا کوئی رول نہیں ہے، میں تو صرف ایک کیپٹن ہوں۔ ٹیم کا کام ہے جو کام کرتی ہے، اور اس میں منفعت، فرناز صاحبہ، ان کی پوری ٹیم، میرے اور جتنے بھی یوسف رحمانی ہیں، جس میں نگر صاحبہ ہے، جو سب مل کے کام کرتے ہیں۔ جس کو جس وقت بلایا جائے، جس کو جو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے، وہ اس کو بھرپور طور پہ مکمل کر کے وہ میرے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ ٹیم کام کرتی ہے اور ٹیم سے ہی یہ چیزیں ساری بنتی ہیں، کوئی ون مین شو نہیں ہوتا اس میں۔ تو میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا جن کی محنت سے جو ہے ہم آج اس قابل ہوئے کہ ہم بچوں کو یہ تمام چیزیں دینے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کوشش کر سکتا ہوں تو اور دوسرے ٹاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ وہ سارے کے سارے ہمارے ہی ساتھ ہیں۔ ہم جب کے ایم سی میں تھے تو سارے کے سارے ہم ایک ساتھ تھے اور ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے اس حوالے سے، کوئی بھی ایونٹس ہو تو بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ غریب بچہ جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے اسکول آتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ ابھی آپ نے ایک ٹیبلو دیکھا، علامہ اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا، آپ نے غور کیا کہ بچے کس طرح کے کپڑے میں تھے، شلوار میں تھے؟ اس میں ایک بچہ آپ کے سامنے بیٹھا تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بچوں کو شوق ہے پڑھنے کا اور وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر کی جو غربت ہوتی ہے نا وہ ان کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ اسکول آئے۔ وہ صرف ٹھیلوں پہ، دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اسپیشلی بوائز جو سیکنڈ شفٹ کا اسکول تباہ ہو رہا ہے۔ میرا ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا، میں پورے کراچی کا، اگر میں آپ میرے ساتھ وزٹ کریں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا بچہ ہے سیکنڈ شفٹ میں۔ صرف وجہ یہی ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پیرنٹس کو سے بات کرتے ہیں، پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول لے کے آئے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اس کے اسکول آنے کی جو ہے پیمنٹ کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم ان سے جو ہو سکتا ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو چیزیں یہ رائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں میرے، یہ چیزیں ہم دے سکتے ہیں۔ اور میں بچوں سے اس میں گزارش بھی کروں گا، اور خاص طور پر فرناز صاحبہ کو، منفعت کو، کہ وہ بچوں کو جب یہ چیزیں دیں تو پیرنٹس کو بلائیں، کہیں کہ یہ نہیں ہو کہ آپ یہ سب چیزیں لے کے چلے جاؤ اور ایک ہفتہ اسکول ہے اس کے بعد آپ یہاں سے غائب ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لازمی طور پہ وہ بچہ جو ہے یہ ریگولر اسکول آئے، اور تاکہ اس کو یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ اس کے ہم نے جو چیزیں دی تھی آیا وہ اس کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور کوشش یہ ہے کہ دیکھیں یہ سیشن شروع ہو چکا ہے اپریل میں، پچھلے سال ہم نے اگست میں سیشن شروع ہوتا ہے، جب اپریل میں ابھی بکس ہمارے پاس موجود نہیں ہے تقریباً، مطلب 100% نہیں ہے، 20% 30% کتابیں ہم نے بچوں سے لے لی ہیں، 40% تقریباً۔ لیکن یہ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ میں ہمیں جو ہے سنٹیکس بورڈ سے کتابیں مل جائیں گی، وہ بھی ہم تمام بچوں کو تقسیم کر دیں گے بچوں کو۔ آج ہمارے چیئرمین صاحب کو یہاں آنا تھا، اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، ورنہ ان کے ہاتھوں سے آج جو ہے یہ تمام چیزیں ان کو بچوں کو دی جاتی، اور ایک خوشی کا دن ہے، اور تاخیر بھی ہو گئی تھوڑی سی پروگرام میں، لیکن یہ کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بچوں یہ آپ کا یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ پورے سال آپ کے لیے جو ہے یاد دلائے گا کہ آپ کے اسکول میں اتنی محنت کی اور یہ تمام چیزیں آپ کو دی۔ میں اپنی، اگر جہاں ہماری ایچ ایم ساری موجود ہوتی ہیں، چند ایچ ایم آئی ہیں، میں اپنی تمام ایچ ایمس کو کہوں گا کہ آپ بھی مخیر حضرات ڈھونڈیں۔ باخودہ میں آپ کو کہتا ہوں، میں بھی اگر نکلتا ہوں نا تو 1-2 آدمی ضرور مل جاتے ہیں، وہ آپ اسکول کے لیے کام کرنے کے لیے ہر آدمی تیار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا کام بورنگ کا، یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ تھوڑی ہے، تقریباً 12-13 لاکھ کا کام تھا۔
جو کسی بھی مقیر حضرات نے یہاں پہ کرا دی. یہ بہت بڑا کام تھا. گراؤنڈ آج آپ کو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. اس میں یو سی چیئرمین، ٹاؤن وائس چیئرمین، ٹاؤن کے چیئرمین صاحب کا بڑا اہم رول ہے کہ یہ آج اسکول بہت ہمارا رول ماڈل اسکول ہے، جو ایک ٹاؤن کا ماڈل اسکول بننے کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ماڈل اسکول بن جائے گا. لیکن یہ جب ممکن ہوگا جب ہم تمام ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے کام کریں گے. اس میں ہمارے بچے بھی ہمارا ساتھ دیتے تھے. ابھی پچھلے سال 2 مہینے پہلے، 1-2 مہینے پہلے ڈی سی صاحب نے یہاں شجرکاری کی مہم کا افتتاح کیا تھا، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے چند پودے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان بچوں کی کو مطلب کہا تھا، ہدایت دی تھی کہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ روزانہ پانی اس کو دے. صبح کی بچیاں پانی دیں اور دوپہر کے. اس طرح ہی یہ پودے پروان چڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں یہ جیسے پیچھے جو نیم کا درخت لگا ہوا ہے، ایک دن یہ ایسے ہی اسکول میں ہرا بھرا نظر آئے گا. لیکن اس میں بچوں کی محنت بھی ضرور ہونی چاہیے. اس میں اساتذہ کا رول ہے کہ اساتذہ اپنے بچوں کو پابند کریں. آخری میں آپ تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں. پیرنٹس بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور میں اچھا ایک بات مبینہ طاہرہ صاحبہ نے کہا تھا ایک بات کہ ہمارا جو بچہ جو ہے نا، اگر ایک بچہ یہاں پڑھ رہا ہے تو اپنے ساتھ ایک بچہ بھی لے کے آئے. وہ اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے کو گائیڈ کریں، اس قابل کریں کہ وہ یہاں آئے اور اس کے بتائیں کہ ہمارے جیسا بھی ایک ٹیبلو چھوٹا سا خاکہ تھا، اس کے اندر یہ میسج تھا کہ آپ ہمارے اسکول میں آئیں، فری چیزیں مل رہی ہیں آپ کو. تو آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں میرے خیال میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے یا چیئرمین صاحب کو یا ایم سی صاحب کو فون کر کے جو ہے ایڈمیشن کروایا جائے گا. یہ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ. یہ ہماری کارکردگی کے اوپر ہے کہ ہماری تعلیم کیسی ہے، ہماری اساتذہ ہماری ایجوکیشن کو بہتر کریں. السلام علیکم. اور خصوصی طور پر میں اپنے نائب چیئرمین صاحب فیصل باسط، اپنے ڈائریکٹر صاحب ٹی ایم سی ماڈل ٹاؤن جناب سید ندیم احمد صاحب کا بیحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس تمام طلباء کو نئے تعلیمی سال کے آغاز پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علم جو ہے وہ ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیروں میں اجالا فراہم کرتا ہے. اسی طرح ہم نے آج کے دن بھی ایک ایسا ہی چراغ روشن کیا ہے. انشاءاللہ وہ ہمارے طلباء کی جو خواب ہیں ان کی تعبیر میں اندھیرے میں جو ہے وہ روشنی فراہم کرے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی والدین ہیں، ہم ان کے بوجھ کو جو ہے تعلیمی اخراجات کے بوجھ کو کچھ کم کرنے کی کوشش کریں. محمد ہرمین ان کی والد یا والدہ جو بھی تشریف لائیں وہ بھی اسٹیج پہ آئیے، شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. سر نے کہا ہے زہاد حسین تالیاں کم ہو گئی ہیں بھائی، تالیاں نہیں رکنی چاہیے. محمد منور، اگر ان کے ساتھ ان کی والدہ یا والد موجود ہیں تو وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. محمد منور، تالیاں نہیں رکنی چاہیے. منور کی والدہ یا والد کوئی بھی تشریف نہیں لائے ابھی؟ تالیاں آپ کی نہیں رکنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام وائس چیئرمین ماڈل ٹاؤن جناب فیصل باسط صاحب، جناب ڈائریکٹر صاحب ندیم صاحب، ڈائریکٹر صاحب جو ٹی ایم سی کے ڈائریکٹر ہیں، اور دیگر مہمان گرامی، بالخصوص میری نہایت قابل احترام اساتذہ، بچے اور اطراف میں میرے اور جو اسٹاف کے لوگ ہیں، ان سب کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس محفل میں آنے پر. اچھا ایک بات دیکھیں،
یہاں یہ اسکول جو ہے آپ کا جس اسکول میں ہم کھڑے ہیں ان لوگوں کی اپنی بڑی خدمات ہیں. میں آج سے نہیں جانتا اس کی مینجمنٹ، اس کے اساتذہ، یہ پہلے طرف پہ کوئی نہ کوئی ایسے پروگرامات کرتے رہتے ہیں اپنے تئیں. جب ہم منتخب ہو کر نہیں آئے تھے تب بھی اس کی سسرال بہت بہتر تھی. اچھا اب جب کہ رب نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان تعلیمی اداروں کی سرپرستی کر سکیں تو یہ بہت تیزی سے فعال ہوئے ہیں. ان میں فعالیت ان کی بڑی ہے. ان کو امید پیدا ہوئی ہے کہ ان کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ معاملات کریں گے. تعلیمی معاملات میں جو بھی درپیش مسائل آئیں گے انہیں پتہ ہے حل ہو جائیں گے. الحمدللہ ہماری تعلیمی کمیٹی بڑا غور سے اس بات پر سوچ رہی ہے کہ آئندہ سالوں میں، آئندہ 2-4 سال جو بھی جب تک ہمیں الحمدللہ یہ جو آج کورس دیا جا رہا ہے، جیسے میری بہن نے کہا کہ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم پرووائڈ کریں گے. یہی ٹاؤن کی طرف سے پرووائڈ ہو، بجائے آپ کو کہ آپ لوگ جائیں دوسرے لوگوں سے بات کریں اور اس کے لیے محنت کریں کہ تمام چیزیں ہمارے ٹاؤن کی طرف سے ہوں. اچھا ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں یہاں پر، میں تو یہ سوچتا ہوں، باقی ہماری ٹیم بھی یہی سوچتی ہے کہ کسی پہ آسان نہیں ہے، کسی پہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. رب نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ یہ کام کریں. ہم اپنا ٹائم دیں، اپنا وقت دیں، اپنے اختیارات کو استعمال کریں اس آبادی کے لوگوں کے لیے، اور ہم کرتے ہیں اس کام کو. اچھا ہم لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے آگے، تو کس بات کا شکریہ بھائی؟ یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں. رب سے دعا کرو کہ آخر میں ہماری بخشش ہو جائے. سیکنڈ، میں نے ان سے اجازت دی ہے، آج جو بھی محفل یہ سجی ہے اس میں بچوں نے جو محنتیں کی ہیں، اس میں جس نے بھی جو محنت کی ہے، ان تمام محنتوں کو ہم غزہ کے نام کرتے ہیں، غزہ کے بچوں کے نام. یہ غزہ ایک بہت ہی ہاٹ ایشو ہے پوری دنیا کا. جس طرح یہاں بچے ہیں بیٹھے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم بچے دن رات مر رہے ہیں. وہ بھی اسی ہمارے امت مسلمہ کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں مسلمان نہیں بھی ہیں. جو بچے غزہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں شہید ہو رہی ہیں، آج ہم اس پورے پروگرام کو اس سے منسوخ کرتے ہیں، اس کے نام کرتے ہیں. میں ان سے پرمیشن دی پہلے، پھر یہ بات کہی ہے. اور میں آپ سے سب سے چاہوں گا کہ آپ کوئی کام کریں نہ کریں، بائیکاٹ کو تیز کریں. تمام اساتذہ، تمام بچے بائیکاٹ تیز کریں. یہ یہودیوں کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رس کاٹنا ہے. بائیکاٹ کو اپنا تیز کریں. جتنی ملٹینیشنل چیزیں ہیں جس میں یہودی نسل کا آپ کو شک آتا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیں. آپ ایک کام کریں، کچھ نہ کریں. وہ کوئی مارچ ہو اس میں شریک ہوں، کوئی جدوجہد ہو اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں. بہت اچھا اسکول ہے، بہت ترقی کرے گا. ڈائریکٹر صاحب جو ندیم صاحب ان کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ عزم کیا آپ نے تو انشاءاللہ آپ کی اسکول میں برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں خوشیاں آئیں گی کہ آپ غزہ کے ساتھ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں اور اپنے ہر عمل کو غزہ کے نام منسوخ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو ٹاؤن کے چیئرمین ہیں جناب ظفر احمد خان صاحب، جو آج تشریف لانا تھا انہیں، لیکن اپنی چونکہ بہت ہی زیادہ مصروفیات ہیں اور آج کل بہت کچھ آپ کو علم میں ہے کہ غزہ کا معاملہ چل رہا ہے، سرکاری اور غیر سرکاری میٹنگز اور دیگر معاملات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے. لیکن بہرحال وہ نہ ہو کر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی چاہتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے نائب ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. تو آئیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں ایک ایسی ہمہ جہز شخصیت کو کہ جن کے متعلق میں یہ بانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم اور تدریس کے شعبے کے بے تاج بادشاہ. عثمان اسکول سسٹم میں پڑھانا کوئی عام بات نہیں ہے. مجھ جیسے نکمے نالائق کو تو وہ گیٹ سے بھی گھسنے نہیں دے سکتے. تو ایسی مقام پر نام پیدا کرنا، وہاں کی ضرورت بن جانا اور ان کے ایڈمن میں شامل ہو جانا، یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے وائس چیئرمین کو جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے ان کے ذرعی خیالات سے آپ کو استفادہ دیتے ہیں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے فیصل باسط بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبح اسما ربک الاعلی. صدق اللہ العظیم.
मोहतरम सैयदा मुबीन ताहिरा साहिबा, चेयरपर्सन एजुकेशन कमेटी मॉडल कॉलोनी टाउन, मोहतरम करीम बख्श साहब, यूसी चेयरमैन यूसी 4 मॉडल कॉलोनी टाउन, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम साहब, मैडम फरनाज बानो साहिबा, दीगर स्टाफ मेंबर्स, असातिज़ा कराम और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप तमाम असातिज़ा कराम और एजुकेशन डिपार्टमेंट TMC मॉडल कॉलोनी, जो इन बच्चों को एक ऐसी सहूलत फराहम करने आज जा रहे हैं जिसका हकीकतन जो है वो बच्चों के वालिदैन बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। मौजूदा हालात में जो महंगाई का तूफ़ान है उसमें सिंध गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने की इस्तिताअत नहीं कर पा रहे। इन हालात में अगर TMC के स्कूल के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कदम उठाया है तो इंतहाई लायक तहसीन है, काबिल मुबारकबाद हैं। बाकी तफसीलात तो आपके सामने आ चुकी हैं, बस मैं थोड़ा सा टाउन के हवाले से कुछ चीज़ें आपके गुजारिश अर्ज़ करना चाहता हूँ। जिस वक्त हमने चार्ज लिया तो उस वक्त हमारे सामने एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो स्कूल की बिल्डिंग्स थी, जिनके पलस्तर गिर रहे थे, छतें गिर रही थी, सामान चोरी हो रहे थे और हमने ये तहैया किया था कि इंशाअल्लाह हम सबसे पहले कोई और काम करें ना करें, हम आपकी बिल्डिंग्स इंशाअल्लाह रेनोवेट करके देंगे। वो कि सरकारी मामला है और कागजी कार्रवाई में और प्रोसीजर एडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होता है। स्लोली लेकिन ग्रेजुअली हम मूव करने लगे हैं। इसमें G एरिया का जो हमारा स्कूल था उसकी जो सबसे खस्ता हाल ब्लॉक था उसकी डिसमेंटलिंग का काम मुकम्मल हो गया है, शटरिंग लग गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो उसकी बिल्डिंग भी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो मोहम्मदी मार्केट खोखरापार डाकखाने पे जो हमारा स्कूल है उसका काम भी सेप्रा हो गया है। ना सिर्फ सेप्रा हो गया है बल्कि वर्क ऑर्डर्स हो गए हैं। वही कॉन्ट्रैक्टर जो है 1-2 दिन में इंशाल्लाह मोहम्मदी स्कूल का काम शुरू कर देगा। पहले मरहले पर बल्कि शुरू हो गया है, बता रहे हैं नदीम साहब कि वो वहाँ भी काम शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह पहले मरहले पर तो ये 2 स्कूल हमारे आ रहे हैं। आपके इस वाले स्कूल में भी हमने बात कर ली है। इंशाल्लाह यहाँ पर जो तकरीबन 5 या 6 बाथरूम्स जो हैं वो इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे बाथरूम्स के हवाले से इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से G एरिया के स्कूल में बाथरूम बन चुके हैं, फंक्शनल हैं। वहाँ ऊपर टंकी का मसला है जो कि अभी इस रेनोवेशन के दौरान इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके अलावा अनम स्वीट्स के बराबर में जो हमारा सऊदाबाद वाला स्कूल है वहाँ पे जो बाथरूम्स हैं वो बन चुके हैं और वो फंक्शनल हैं। तो इसी तरह हम पहले मरहले पे तो इस बात की कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी बिल्डिंग्स के रेनोवेशन के मामलात हैं उनको हम पूरे तरीके से ओवरकम कर दें। कोशिश मैंने की थी तालीम के मैदान में भी कि 9th-10th के बच्चों के साथ कोई वर्कशॉप टाइप का जो है वो सेशन अरेंज हो जाए मैट्रिक के इम्तिहानात से पहले, जिसमें उनको बच्चों को ये सिखाया जाए कि बोर्ड की कॉपी कैसे भरनी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो इस हवाले से जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, उनको उनकी मेहनत का एक प्रॉपर समर मिल सके, एक प्रॉपर रिज़ल्ट की सूरत में। और हमारे TMC के बच्चे जो हैं वो भी 9th और 10th में A1 ग्रेड की दौड़ में शामिल हो सकें। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट एजुकेशनल ईयर में यहाँ बच्चों के साथ भी जो है वो सीनियर बच्चों के साथ भी कुछ वर्कशॉप्स रखी जाएं और उन्हें भी बोर्ड के इम्तिहानात में अपनी अहलियत साबित करने के काबिल बनाया जा सके। बस कोशिश हम अपनी कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन कमेटी जो है मैडम सैयदा मुबीन ताहिरा साहिबा की सरबराही में वर्कआउट कर रही है। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं इंशाल्लाह उनको हम यूज़ में बरोए कार लाते हुए उससे इस्तेफादा करते हुए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम ये मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे।
چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی اس سلسلے میں کہ ہمارے اسکولز کے نمبرز کی تعداد کے لحاظ سے تو 15-16 اسکولز ہیں، لیکن ان میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں چاہے وہ نیولی ایڈمیٹڈ ہوں یا پرانے بچے ہوں، ہم انہیں جو ہے وہ یونیفارم، بیگ اور شوز کا تحفہ ہم انشاءاللہ دیں گے۔ جو پہلا بجٹ تھا ہمارا وہ ظاہر ایک رفلی کیلکولیٹڈ بجٹ تھا، انشاءاللہ جو بجٹ ہم اناؤنس کریں گے وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم ان بچوں کے لیے پورے طریقے سے انشاءاللہ ہم ایک بھرپور ایک بجٹ رکھنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمیں دعا میں بھی یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے کام میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے اور برکت بھی پیدا فرمائے۔ اور اسی دعا کی درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے دعا کی درخواست بھی کریں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ عزت افزائی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا معاملہ رہ گیا تھا کہ ہمارے مختلف ٹاؤنز میں، ایون ہمارے اپنے ٹاؤن میں بھی کچھ اسکولز نے جو ہیں وہ غزہ کے حوالے سے ایک واک کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے ندیم صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ 1 یا 2 دن ایک مختصر واک کا جو ہے وہ پروگرام بنایا جائے کہ ہم اپنے اسکولز کے بچوں کے ساتھ روڈ کے اوپر اظہار یکجہتی کر سکیں غزہ کے ان بچوں کے ساتھ جو تعلیم سے محروم ہیں، جو غذائیت سے محروم ہیں، جو لباس سے اور گھروں سے محروم ہیں، اور ان پر بمباری کا ایک ایسا عظیم جو ہے وہ عذاب مسلط کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب کسی ایک جسم کے حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو اسے سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس بے چینی کا اظہار ہمیں اس امت مسلمہ کے بہاف پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ بھی اپنے بھائیوں کے لیے، مظلوم فلسطینی اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے جو بھی ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں رب العزت حکم بھی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف پر جاتے ہوئے جو انبیاء کی امامت فرمائی وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے جو ہے ہم سب کو جو کچھ بھی اپنی بساط بھر ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اسی کی درخواست کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔